حضور ہمارے نزدیک یا جماعت کے نزدیک جو شخص خلیفہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کسی خلیفے کو مانتا نہیں، قبول نہیں کرتا، ہاں پھر آگے اس کے متعلق یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں ان پیغامیوں کا جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی جنازے کے پڑھنے کی اجازت دی ہے؟ چنانچہ مجھے یاد ہے میں لاہور میں پڑھا کرتا تھا اور مولوی محمد علی صاحب کی وفات ہو گئی، مولانا عبدالعزیز صاحب مغل رضی اللہ وہ کہنے لگے چل میرے نام نماز پڑھنی ہے جنازے دی، اور ہم نے جا کے ان کی نماز جنازہ پڑھی. ٹھیک ہے، پھر تو پھر کیوں ہم نے پڑھی؟ کیوں نہ ہمیں کیوں اجازت دی؟ کیوں نہ پڑھیں یہ بتائیں. خلیفہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا انکار کیا ہے؟ رسول اللہ کا انکار کیا؟ اس لیے نچلے اختلافات نسبتاً ذیلی ہیں، اور نماز جنازہ کا حق امام وقت کو ماننے یا نہ ماننے سے تعلق رکھتا ہے، اور امام وقت مسیح موعود علیہ السلام ہے. اس لیے ان کی نماز جنازہ پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے، مگر پڑھ بھی لو. اور بعد میں زیادہ احتیاط کی گئی، اس زمانے کے بعد زیادہ احتیاط اس لیے کی گئی کہ انہوں نے اپنی مخالفت میں صرف ایک ذہنی اور طبی اختلاف کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ حضرت مسلم موعود کی دشمنی میں حد سے بڑھ گئے اور سخت گندی باتیں اور سخت بیہودہ الزام اور بکواس شروع کر دی. اس موقع پر آ کر جماعت نے اپنے موقف کو سخت کر لیا. یہ اس سے پہلے کی بات کی بات ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. اور اس وقت جماعت نے پھر یہ طرز اختیار کی جس کے مطابق تفصیل سے میں نے ایک دفعہ فجی میں غیر مبین سے گفتگو شریف کے درمیان بیان کی تھی. میں نے ان کو سمجھایا تھا، ان سے پوچھا مثلا کہ آپ میں سے کوئی شخص کسی کے باپ کو نہایت غلیظ اور گندی گالیاں دے رہا ہو اور بکواس کر رہا ہو، ہر طرح کے الزامات جن کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی منہ کھولنے کی، وہ مر جائے تو آپ کا دل چاہے گا اس کا جنازہ پڑھنے کو، یا فتویٰ پوچھیں گے کہ یہ تو میرا ہم مذہب تھا جنازہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو جنازوں میں محض فتاویٰ کی بات نہیں ہوا کرتی، اور بھی باتیں ہو جاتی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ میں سے وہ جو شریف النفس ہیں جو اس قسم کی باتوں میں ملوث نہیں بلکہ ایسے لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرنے والے ہیں، وہ اگر مر جائیں تو میرے نزدیک ہرگز ان کا جنازہ پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں. لیکن جو اپنے اندر ایسے لوگوں کو پاتے ہیں ان سے میل جول رکھتے ہیں اور ان کو کنڈم نہیں کرتے، وہ زبان خاموش سے جس کو تقریری زبان کہتے ہیں ان کی تائید کر رہے ہیں. تو یہ موقف ہے اصل پورا. میں یہ فتویٰ دے دینا کہ جائز ہے ناجائز یہ کافی نہیں ہے. بعض ان میں حد سے بڑے ہوئے شریر ہیں، بعض بہت شریف نفس لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے محبت کے تقاضے پورے کیے، غیر مباح رہتے ہوئے بھی حضرت مسیح علیہ السلام سے ان کا تعلق اور پیار ایک قطعی بات ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے آپ ہمیشہ ان کی اولاد کے متعلق کبھی کوئی بدتمیزی کا لفظ استعمال نہیں کیا. وہ میرے علم میں تھے پہلے جب میں پاکستان میں تھا، اب بھی خدا کرے ان سے زندہ ہوں تو ان کی جنازہ پڑھنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں میرے نزدیک. لیکن جو باقی ایک ٹولے کی صورت میں بد اخلاقیوں میں بہ گئے ہیں ان کے متعلق فتوے کی بحث ہی کوئی نہیں. کوئی انسان آمادہ ہو ہی نہیں سکتا اس بات پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھیں بعض قرض چھوڑ کے مر جانے والوں کو جنازہ نہیں پڑا، اور یہ فتویٰ تو نہیں ہے کہ جو قرض چھوڑ کے مرے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. ایک رجحان کی بات ہے. وہ اسلام اجازت دیتا ہے، فرض کفایہ ہے. بعض جگہ اگر فرض کفایہ بعض لوگوں نے ادا کر دیا ہے تو لازم نہیں کہ ہر شخص ادا کرے. سمجھ گئے؟ ان کو بعد میں کان کے قریب ہو کے سمجھا دینا یا ٹیپ لگا کر اس کان کے قریب جہاں سے وہ سنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہاں کہا ہے وہ محض ایک قسم کا اخلاقاً ہاں کیا ہے. نہیں ٹھیک ہے لگ گیا. اچھا پچھلی وجہ سے میں بول رہا تھا تو آپ بار بار یوں کرتے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی.
آن کیا ہوا ہے. اب آن کر لیا ہے نہیں پہلے بھی تو پھر کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ نہیں سمجھ آ رہی. نہیں آپ ایک دو دفعہ آپ نے اظہار کیا کیا ہے کیا بات ہے، مجھے اونچا بولنا پڑا تھا. چلیں جی.